نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے اشعار بھی ہیں، بزرگان دین کے اقوال بھی ہیں۔ انشاءاللہ یہ سب سلسلے ہم جاری رکھیں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ آپ اس پروگرام میں شامل رہیے۔ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا دل کو جھما دینے والا موضوع ہے۔ جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ایک امید کی صورت نظر آتی ہے۔ اشعار بھی بہت سارے ذہن میں آتے ہیں، پورے کلام ذہن میں آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل بالکل۔ شفاعت پر ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھی بے شمار کلام ہیں۔ اصل میں اس پر حدیثیں بھی اتنی ہیں، جی علماء کرام کے ارشادات بھی بہت زیادہ ہیں، اور شفاعت کی اقسام ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ شفاعت کا موضوع خود اپنے اندر بہت ہی زیادہ پر لطف اور ذوق اور پر کیف ہے۔ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور خود یہ بیان اتنا، کیونکہ اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، کتابوں کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، پھر اس کی اقسام لکھی جاتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے شفاعت پر ایک اچھا سا خوبصورت، سارے کلام اچھے ہی ہوتے ہیں جو ہمارے اکابر نے لکھے ہیں، شفاعت کے موضوع پر ایک بڑا خوبصورت و منفرد کلام ہم ہمارے نعت خان سے سنتے بھی ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی آگے اپنے موضوع کو لے کر چلتے بھی ہیں۔ ویسے تو بہت سارے اشعار بھی ہیں اور کلام بھی پورے ہمیں ملتے ہیں، جیسے کہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے دو کلام پورے تسلسل کے ساتھ اس منظر نامے کے بیان میں ملتے ہیں۔ ایک تو اس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، اور ایک اور کلام بھی بڑا خوبصورت ہے، تو اس کے چند اشعار ابتدا میں کلام تو یوں تو دیکھا ہے تو ایک تو پورے کلام ہیں، اور پھر اس میں بیچ میں کئی کلام ایسے ہیں جن کے کلام کے دوران ہی شفاعت کا ذکر آتا رہتا ہے۔ یعنی یوں مبالغتاً کہیں تو کون سا کلام ہے جس میں ذکر شفاعت نہیں ہے؟ تقریباً آپ کو ملے گا۔ اب جیسے وہ حرز جہاں ذکر شفاعت کیجیے، جی، نار سے بچنے کی صورت کیجیے، تو اب یہ دیکھیں تو یہ پہلا شعر ہے، جی لیکن آگے کے اشعار کسی اور موضوعات پر بھی ہیں۔ جی تو یوں مطلب کہ یہ جیسے وہ ہے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ واہ۔ لیکن اب آگے کے اشعار مختلف موضوع پہ بھی چل رہے ہیں، اور کبھی بیچ میں آ کر شفاعت کا ذکر آتا ہے، تو کبھی شروع میں شفاعت کا ذکر آتا ہے۔ تو بعد ایسے اب جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شفاعت پر بہت خوبصورت کلام ہے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے، مزدہ کہتے ہیں خوشخبری کو، ایک اچھی خبر، پیش حق اللہ کے حضور مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یعنی اللہ کے حضور شفاعت کی خوشخبری سناتے جائیں گے۔ شفاعت اتنی خوبصورت یہ ایک موضوع ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ یوں تو امید افزا آیات کو علماء نے نقل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اس میں بہت امید، بہت دھارس، اور یہ بیان رحمت کی بڑی پیاری بات ہے۔ اور ہمارے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وَلَا سَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ بڑی ہی امید افزا اس کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس میں بڑی امید ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا اور عنقریب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی یا اللہ تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک ساری امت کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ تو یہ امید افزا بڑی امید ہے اس میں۔ تو یہ اس آیت میں بھی تو شفاعت کا جیسے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنی شفاعت کے متعلق بھی ارشاد فرمایا
اور کئی حدیثیں ہیں علماء نے جو لکھا کہ جب قیامت کے روز حساب نہیں ہو رہا ہوگا، اگر شفاعت کو ہم سمجھنے کی ایک ہلکی پھلکی سی ہم یوں سمجھے کہ کوشش میں کر رہا ہوں، نارمل سا ایک ذکر پاک ہو جائے کہ جیسے کہ قیامت کا 50,000 سال کا دن آدھا گزر جائے گا مگر حساب نہیں ہوگا، آدھا گزر جائے گا حساب نہیں، یعنی 25,000 سال گزر گئے مگر حساب نہیں ہوگا۔ اور ہوگا یہ کہ یہاں تک کہ وہ تکلیف کا عالم ہوگا کہ کہا جائے گا کہ جنت میں جانا ہے تو جنت میں، جہنم میں جانا ہے تو جہنم میں جائیں، مطلب کوئی فیصلہ ہو جائے، اس آزمائش سے نجات نکلی۔ وہ اتنی سخت آزمائش ہوگی روز محشر کی، اس میں اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں القاء فرمائے گا کہ کسی کو رب کی بارگاہ میں سفارش کے لیے عرض کی جائے، وہ آپ سفارش کرے اللہ کے حضور کے حساب کتاب کے تعلق سے۔ تو آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی جائے گی، اسی طرح نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہوں میں حاضری دی جائے گی، اہل محشر حاضر دیں گے۔ اس دن تو اللہ تعالیٰ کا غضب ایسا ہوگا کہ کسی کو ہمت ہی نہ ہوگی کہ اپنے رب کے حضور کلام کر سکے۔ تو انبیاء کرام کے جواب کو حسن عطا خان صاحب نے یوں لکھا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، یعنی کہ کسی اور کی طرف جاؤ، کسی غیر کی طرف جاؤ، کسی غیر کی طرف جاؤ، یعنی وہ کلام نہیں فرمائیں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری۔ جب یہ محشر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوگا اور سرکار سے عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری شفاعت کریں، ہم پر کرم فرمائیں، تو میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اس کی بارگاہ میں جاؤ جو مقام محمود پر ہیں، جو اپنے رب کے حضور کلام فرمائیں گے۔ یہ سارے میں روایتوں کے مضامین آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حضور حاضری دیں گے، حمد و ثنا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے حبیب سر اٹھاؤ، مانگو جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ تو آپ شفاعت کا دروازہ کھلوائیں گے، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر شفاعت کی کئی اقسام ہیں اور کئی شفاعتوں کی صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک شفاعت ہے، اور پھر حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا، اور فرشتے بھی پکڑ رہے ہوں گے، تو کوئی بارگاہ رسالت میں حاضری دے رہا ہوگا، تو بڑا مطلب کہ وہ منظر ہوگا، اور اس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو، تاکہ گناہگار امتیوں کو بخشوا کر جنت میں داخل کروا رہے ہوں گے۔ مومن کی بھی شفاعت کرے گا، علماء شفاعت کریں گے، پیر شفاعت کریں گے، حافظ شفاعت کریں گے، اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے بیان کیے گئے کہ یہ بھی شفاعت کریں گے، لیکن ان سب کی شفاعت مصطفیٰ کریم کے شفاعت کا فیضان اور صدقہ ہوگا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خود شان پاک میں 8 اقسام تو شفاعت کی بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ ایک شفاعت کے تعلق سے یوں سمجھیے کہ بیان تھا کہ جنہیں نہیں اندازہ ہوتا کہ بھائی شفاعت کیا، تو شفاعت یہ کہ اللہ تعالیٰ سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخشوا کر جنت میں داخلہ دے لیں، بے حساب جنت میں بھی داخلے ہوں گے۔ ایسا بھی ہوگا کہ جو جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان گناہ گاروں کو بھی جو ایمان سلامت لے کر گئے تھے، ان گناہ گاروں کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروائیں گے۔ یہ بھی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی شفاعت کا ایک حصہ ہے۔ تو یوں شفاعت ایک بڑا خوبصورت اور یوں سمجھے کہ بڑا امید افزا یہ موضوع ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو شفاعت پر کلام لکھا، اس میں اپنی ذات کا ایک گویا کہ آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے یوں سمجھے کہ ہم غلاموں کے لیے بڑی خوبصورت شاعری لکھی ہے اور اس کلام لکھا ہے، اور اپنے آپ کو گویا کہ وہاں رکھا ہے، لیکن ہمارے لیے بڑی تربیت ہے اس کلام کے اندر۔ اور حسن عطا خان علیہ رحمۃ الحنان نے جو شفاعت پر کلام لکھا، اس میں محشر کا ایک اجتماعی طور پر وہ حال اور احوال بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ شفاعت کے تعلق سے ایک مختصراً ہی ایک وضاحت کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا۔
تو بڑی ہی امید افزا اور ذوق افزا یہ موضوع ہے۔ اللہ کریم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی شفاعت کے صدقے میں ہم سب کو بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائیں کہ وہ کریم ہے، وہ کرم فرما دیں تو اپنے غلاموں کو بے حساب جنت میں بھی داخلہ دلوا دیں تو جائیں گے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں کئی بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور بے حساب جنت میں داخل کرنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، بڑا فگر ہے کہ جنہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ کرم کرے اور ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تو یہ کچھ شفاعت کے تعلق سے عرض تھا۔ اب دونوں نعت خوان ہیں، شفاعت کے اشعار ہیں، پھر کلام بھی ہے۔ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، کشتگان گرمیے محشر کو وہ جانے، مسیح آج دامن کی ہوا دے کر جلاتے جائیں گے، گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیمیں فیض سے، گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیمیں فیض سے، خون روتے جائیں گے، ہم مسکراتے جائیں گے، خون روتے آئیں گے، ہم مسکراتے جائیں گے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ، آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ اب
روئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے. کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے. نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے. خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے. خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے. خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف. لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف. پھر منے عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. پھر منے عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. آنکھ کھولو غمزدو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں. آنکھ کھولو غمزدو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں. لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے. لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے. پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر. پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر. رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا
تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ جو آخری شعر ہے نا، مقطع، یہ اعلیٰ حضرت اس پر ایسے قائم رہے کہ وہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو یہ بیان کیا نا، یہ سمجھے کہ ہمیں بہترین پیغام ہے کہ تمہاری جب تک سانسیں ہیں نا، یعنی دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ جان اگر آپ کے نام پر قربان نہ ہو اور آپ کے لیے یہ جان کسی کام میں ہی نہ آ سکے تو میں اس جان کا کیا کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ صبا وہ چلے، کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے، وہ بھلے دن ہوں گے کہ لیوا کے تلے، لیوا جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو جو جھنڈا عطا کیا جائے گا، لیوا الحمد، تعریف کا جھنڈا، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، سب کچھ آقا کے لیے ہے کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہماری گویا کہ زندگی کا ایک مقصد بیان ہو جاتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو بس سب کچھ یہی ہے، سب کچھ انہی کا ہے۔ یوں تو سب کچھ انہی کا ہے، دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ تو یہ ہے نا کہ بس جان عشق مصطفیٰ، تو یہ عشق مصطفیٰ کی ساری باتیں ہیں، محبت رسول کی باتیں ہیں کہ وہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہر امتی کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر مصطفیٰ ذکر رسول کرتا رہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کل بروز قیامت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو، ہمارے آقا ہمیں پہچانے، آقا ہم پر کرم فرمائیں، آقا نظر رحمت فرمائیں اور اپنے رب سے ہمیں بخشوا دیں کہ مولا یہ دنیا میں میرا ذکر کرتا تھا، دنیا میں میری سنتوں کو بیان کرتا تھا، میری شفاعت پر مولا اس نے امید باندھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم کی التجاؤں کو، دعاؤں کو نہیں مطلب رائے گا کیسے لوٹائے گا؟ کیف ینسا کیوں قضا ہو یہ بھی مولا عرض کر دوں، بھول کر جاؤ تو کیا ہو، وہ ہو جو تم پر گرا ہو، وہ ہو جو ہرگز نہ چاہو، وہ ہو جس کا نام لیتے، وہ ہو جس کا نام لیتے، دشمنوں کا دل برا ہو، دشمنوں کا دل برا ہو، دشمنوں کا دل برا ہو، جس کے رد کی خاطر رات دن وقفے دعا ہو، مر مٹے برباد بندے، خانہ آباد آگ کا ہو، شاد ہو ابلیس ملعون، غم کسے اس قہر کا ہو، تم کو ہو واللہ تم کو جان و دل تم پر فدا ہو، جان و دل تم پر فدا ہو، تم کو غم سے کیا تعلق، تم کو غم سے کیا تعلق، بے کسوں کے غم زدہ ہو، حق درود
اس کو سراہو، تم مدام اس کو سراہو، کیوں رضا رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ کیسے مطلب کیا کہ تھا ان سب اشعار میں کچھ؟ بھائی یہ بتاؤ، آرزو ہے، امیدیں ہیں، تمنا ہے، التجا ہے، آقا کی شان ہے، آقا سے امیدیں ہیں، توقعات ہیں، اور شیطان مردود کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ شیطان مردود کی خوشی کب چاہے گا؟ جی اصل تو ہے کہ محبوب راضی ہو جائے، بالکل، اور اگر امتی دوزخ میں جائیں گے تو وہ خوش ہوگا، وہ خوش ہوگا۔ تو کیسے؟ آقا کو خوش کرنے کے لیے شفاعت عطا کی گئی۔ فقط اتنا ہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کہ محشر کا دن جو منعقد کیا جائے گا، جیسے میں نے بھی شروع میں کہا، علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس سے ہوتی ہوئی ساری مخلوق گزری اور بارگاہ رسالت میں آخر میں حاضر ہوتی ہے، پہلے حاضر ہو جاتی نہیں، یہ بھی مقام مصطفیٰ بیان کرنا ہے، جتنے انبیاء کے کرام سے ہوتے ہوئے گزارا گیا، اور محبوب کریم نے جو کچھ عمل اس وقت ظاہر فرمایا، تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ آج جو مقام اس پیارے حبیب کا ہے، وہ مقام کسی اور کا بھی نہیں ہے۔ یہ مقام ہے، یہ مقام محمود ہے، یہ جو مقام شفاعت ہے نا، یہ مقام محمود ہے، جو ہم اذان کے بعد دعا بھی کرتے ہیں، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام ہے، مقام محمود۔ اس وقت دیکھے گا محشر کہ کس طرح رسول پاک سے مدد مانگی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، شفاعت کے لیے، بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، خلاصی کے لیے شفاعت کی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ سلوک کا شفاعت ہے یا رسول اللہ، اس وقت یا رسول اللہ کی صدائیں ہوں گی، گویا کہ شفاعت مانگی جائے گی کہ یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری شفاعت کیجئے۔ اس دن تو المدد یا رسول اللہ ہی ہو رہا ہوگا، آقا سے مدد مانگی جا رہی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں بھی بڑی پیاری تربیت فرمائی ہے، بڑی پیاری تربیت فرمائی ہے۔ آج لے ان کی پناہ، کیا فرمایا؟ آج لے ان کی پناہ، آج لے لے، آج ابھی تو زندہ ہے نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا قیامت میں تو ماننا ہی پڑے گا کہ اصل کا شفاعت ہے یا رسول اللہ، محبوب کی شفاعت لینی ہے، محبوب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اور ان کی شفاعت کے ذریعے تو جنت میں جانا ہے، ان کی شفاعت نے تو ہم پر کرم فرمانا ہے۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کہ یہ مطلب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ حکیم داد دوا دے، یہ کچھ نہ دے، حکیم داد دے، حکیم دوا دے، یہ کچھ نہ دے۔ مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ کون سی روایت لے کر آگے کہ یہ کچھ نہ دیں؟ یہی دیتے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ حالات لکھتے پڑے بھائی، کون دیتا ہے، دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے، دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہاں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہاں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور دینا بھی کوئی ایسا نہیں دینا پھر کیسا دینا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا۔ دینا ہم مانگنے والے اپنی اوقات کے مطابق مانگتے ہیں،
وہ عطا اپنی شان کے مطابق کرتے ہیں. ہماری تو اوقات ہی کیا ہے مانگنے کی یار. ہم مانگے گی تو کیا, ہمارا تو ایسا ہے کہ جب عطا ہوتی ہے تو بھی مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. تو آقا کا دینا کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, قطرہ مانگے تو دریا بہا دیے ہیں, دور بے بہا دیے ہیں. یعنی جب عطا کرتے ہیں تو قطرہ جب مانگو تو دریا کے دریا دے دیتے ہیں, اور مطلب کہ وہ دور بے بہا دیے ہیں. سورے جواہرات, موتی جواہرات دور بے بہا دیے. تو شفاعت یہ مطلب سرکار سے جو مانگا جائے گا نا قیامت کے دن, تو پھر وہ عطا ہوگی, وہ عطا ہوگی, وہ کرم ہوگا. اور کیوں نہ عطا ہو, انما انا قاسم واللہ یعطی, رب ہے موتی یہ گئے قاسم, رب گئے موتی, یہ گئے قاسم, رب گئے موتی, یہ گئے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے, یہ گئے رزق اس کا ہے کھلاتے, یہ گئے. حضرت نے کلام میں کمال کیا ہے نا, قبر میں بھی حشر میں بھی عطاؤں پر عطا ہے. مرکز میں بندوں کو کھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہیں, اپنے بھرم سے ہم گل کو اپنے بھرم سے ہم گل کو اپنے بھرم سے ہم غل کو کا پلہ بھاری بناتے, یہ گئے پلہ بھاری بناتے, یہ گئے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں. یعنی اس پر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ کرم پر بندہ غور کرے قیامت کہ بڑے ایک عزیز علیہ معنیتم پر ایک عالم صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ عزیز علیہ معنیتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کے جلوے قیامت کے روز امت دیکھے گی کہ تمہارا مشقت نے پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے, بے انتہا حرص چاہنے والے مومنوں پر کمال مہربان مہربان. یہ جو سورہ توبہ کی آخری آیت کا جو یہ حصہ ہے, اس کے جو جلوے نا قیامت کے دن ایسے ظاہر بالکل نظر آ رہے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز پاک ہوگا, باپ جب اکلوتے کو چھوڑے, یا باپ کتنی محبت کرتا ہے, قیامت کے دن باپ کہاں پوچھے گا, ماں جہاں بیٹے سے بھاگے. یعنی قیامت کا ایسا عجیب معاملہ ہے. یعنی شفاعت مصطفیٰ کو مزید اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قیامت میں نفسا نفسی کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ماں بیٹے کو کہے گی بیٹا ایک نیکی دے دے, بیٹا نہیں دے گا. نہ بیوی شوہر کے, نہ شوہر بیوی کے کام آ رہا ہو, کوئی کسی کے کام ہی نہیں ہے. نفسا نفسی نہیں کہتے ہم لوگ, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی, کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہوگا. ایسے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کے کام بنا رہے ہوں گے, غلاموں کی مطلب دستگیری فرما رہے ہوں گے, ان کی پکاروں پر تشریف لا رہے ہوں گے, اور رب سے بخشوا کر جنت میں داخلہ دلا رہے ہوں گے. اگر ماں باپ ناراض ہو کر جنت میں ہوں گے, اور نافرمان اولاد اگر جہنم میں ہوئی تو جنت میں ان کے ماں باپ کو ارشاد فرما کر انہیں جہنم میں ان کا عذاب دکھا کر ماں باپ سے ان کو معافی دلا کر ان نافرمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہو جائے, یوں ان نافرمانوں کو بھی جہنم سے نکال کر ماں باپ کو راضی کرا ہوگا, جنت میں داخلہ دلوا رہے ہوں گے. وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گھر گیا ہوگا. ہر طرف فکر و تردد ہوگا, ہر طرف سے پکار آ رہی ہوگی, ہر طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ, نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. کوئی قریب ترازو, کوئی لبے کوثر, کوئی صراط پر ان کو پکارتا ہوگا. کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم, وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا.
کوئی کہے گا دعا ہی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن میں چل گیا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا۔ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پہ، پکار سن کے 80 روح کی دوڑتا ہوگا۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ تو قیامت کی یہ جو پریشانی ہے نا، قیامت کی جو پریشانی ہے، اس کا تصور بندہ باندھے کہ فرشتے جو پکڑ دھکڑ کر رہے ہوں گے، وہ ہے نا اعلیٰ حضرت کا جو مناجات کا شعر ہے، یا الہی جب پرے محشر میں شورے دارو گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ جب ہر طرف سے پکڑ دھکڑ شروع ہوگی، مجرموں کو پکڑا جائے گا، یا اللہ اس وقت تیرے پیارے حبیب کا ہمیں ساتھ چاہیے، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ تو یہ قیامت کا منظر، قیامت کا عالم، حساب کتاب، پرشش، اف اللہ کی پناہ، قیامت کا جو منظر ہے نا، یہ جان لیوا ہے، زبانیں سک کر کانٹا ہو رہی ہوں گی۔ بس اب تصور کریں کہ ایسے میں جس پر مصطفیٰ کریم کی کرم کی نظر پڑ گئی، شفاعت کر فرما دی میرے آقا نے، اس کا تو بس پھر بیڑا پار ہے نا، بیڑا ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سے۔ یہ پڑھے تو یار، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے، فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھی دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو، خود بھی دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو، دل درد سے بسمل، اور تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، تم کو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، ہے تر کے ادب ورنہ کہو ہم پہ فدا ہو، ہے تر کے ادب ہے تر کے ادب
ورنہ کہو ہم پہ فدا ہو زاہد میں ان کا گناہگار وہ میرے شافع اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے بے کسی ہو مجھے جب پرسش اعمال کے بعد دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے مجھے جب پرسش اعمال کی وجہ تشویش ہوگی نا کہ میرے اعمال کی جو پوچھ گچھ کی جائے گی، اکاؤنٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے؟ کیا تمنا ہے؟ کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے غوغا کیا ہے کون آفت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا اسے کہتا ہے کہ للہ خبر میری تو ہے بیتاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے جو ملائی کرے ماروس یہ ایک مجرم ہے. میرے آل حضرت ایک منظر بیان کیا، میری اس طرح کی فریاد، میری اس طرح کی کیفیت، محبوب کریم کو پکارنا، محبوب کریم کا فرمانا کہ میرے دل پر اس کی مطلب پکار سے ایک ملال سی کیفیت ہے، خاطر اقدس میں ہے ملال. کوئی پوچھے گے ہے کیا معاملہ کیا ہے؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے ارشاد فرمایا پوچھو معاملہ کیا ہے، یہ کون ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پر بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا اب فرشتے آقا کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ جو ملائی کرے مارو فرشتے عرض کر رہے ہیں کہ ایک مجرم ہے آقا ایک مجرم ہے. اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا اس مجرم سے پوچھا جا رہا ہے بتا تو نے کیا کیا عمال کیے ہیں. سامنا کر کا غیر دفتر اعمال ہے پیش در رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا. آقا وہ ڈر رہا ہے، اس کے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرما دے. آپ سے کرتا ہے اور یہ آپ سے کرتا ہے فریاد یا شاہ رسول. آقا آپ سے عرض کرتا ہے بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے ہٹکا کیا ہے. سن کے یہ عرض میری پیر کرم جوش میں آئے مصطفیٰ کریم کا رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے. جو ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم بوری دے آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آگے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے. کی آواز کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے. لو آیا میرا حامی میرا غم خار
جائیں گے آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے وہ حساب اس پہ تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہے محکوم ہے ہم حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے میں بدور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدقے اسلام کے اس سایہ دامن پرے نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت ہے در کے ادب ورنہ کہو ہم پہ فدا ہو ہے در کے ادب ورنہ کہو ہم پہ فدا اس کلام میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ شان مبارک بیان کی ہے شفاعت کے خاص موضوع پر کہ بس ارے یہ جو جملہ ہے نا کہ تم کسے مرید آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے یعنی کس کو تم نے یہ پوچھ گچھ میں لیا ہوا ہے میں بھی ذرا دکھتا ہوں کیا ہو کیا رہا ہے اور ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور اب تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے کہ اب میرے آقا آ رہے ہیں میرے مولا آ رہے ہیں میرے ملجا آ رہے ہیں شفیع روز محشر آ رہے ہیں شفیع المذنبین آ رہے ہیں رحمت للعالمین آ رہے ہیں اب مجھے پرواہ کیا ہے بڑی خوبصورت ہے یہ شفاعت اللہ کریم محبوب کریم کی شفاعت عطا کرے اور اس شفاعت کے ذریعے صدقے میں ہمیں بے حساب جنت میں داخل عطا کرے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نصیب چمکے ہے فرشیوں کے نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے